الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل MFR آن لائن قرآن اکیڈمی کا سلسلہ رمضان کی عبادات۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے چوتھے روزے کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس میں ہمیں کون کون سی عبادات کرنی چاہیے۔ آج ہم پانچواں روزہ جو اس میں کون کون سی ہمیں عبادات کرنی چاہیے کہ جس سے ہم اس روزے کی جو روحانیت ہے اس کو ہم پا سکیں۔ اس سے پہلے 5 خصوصی کرم کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ تو حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 خصوصی کرم عطا کیے گئے اور یہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملے۔ وہ 5 خصوصی کرم کیا ہیں؟ پہلا خصوصی کرم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ تو دیکھا ناظرین، یہ کتنا بڑا خصوصی کرم ہے۔ دوسرا جو خصوصی کرم ہے کہ شام کے وقت، جب شام کا وقت ہوتا ہے اور روزے دار کے منہ سے جو اس وقت بو آتی ہے، اللہ تعالی مشک خوشبو سے بھی زیادہ اس کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ روزے دار کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنا بڑا کرم ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے پیٹ خالی ہوتا ہے، جب شام کا وقت ہوتا ہے تو بھوک کی وجہ سے منہ کے اندر سے بو آنا شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو مشک خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ تیسرا جو خصوصی کرم ہے کہ فرشتے رات دن روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو روزے دار کے لیے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ فرشتے اس کے لیے رات دن دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا جو خصوصی کرم ہے، اللہ تعالی جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، کہ وہ عنقریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ تو یہ بھی روزے دار کے لیے کتنی بڑی نعمت بھی ہے اور کتنا بڑا خصوصی کرم ہے۔ اور پانچواں جو خصوصی کرم ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک کی آخری رات یعنی جسے چاند رات بھی کہتے ہیں، جب چاند رات یعنی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو کسی شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے تو اسے مزدوری دے دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری مثال دے کر سمجھایا گیا کہ جب روزہ دار پورا مہینہ روزے رکھتا ہے، اس کی مشقت، اس کی بھوک پیاس برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اجرت میں اسے مغفرت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر یہ 5 خصوصی کرم رمضان المبارک کے صدقے ہوئے۔ پانچواں روزہ، اس کے اندر ہمیں کون کون سی عبادات کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد اسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں 99 نیم، ان کو آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد نماز ظہر جب آپ پڑھ لیں تو 17 مرتبہ یہ دعا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ
ربی لا اشرکو بہ شیئا، یہ 17 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ بعد نماز عصر سورہ ملک اس کی 1 مرتبہ آپ تلاوت کر لیں۔ اس کے بعد آپ جب سورہ ملک پڑھ لیں تو بعد نماز مغرب، جب مغرب کی نماز ادا کر لیں تو 100 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ تسبیح آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور پھر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد صلاۃ و تسبیح آپ ادا کریں، اور اس طریقے سے جب آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ اس روزے کی بھی روحانیت کو محسوس بھی کر سکیں گے اور اس کی روحانیت کو پا سکیں گے۔ صلاۃ و تسبیح کا جو طریقہ ہے وہ میں نے اس کی پوری ڈیٹیل کی ایک ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں نے ڈال دیا ہے، آپ وہاں سے جا کر اس طریقے سے آپ اس کو اچھے سے سیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے صدقے میری اور آپ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، اور اس وبا سے ہم سب کی حفاظت فرما کر جلد از جلد ہمیں اس سے نجات نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیکسٹ ملتے ہیں اگلے روزے کی عبادات کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ رمضان